ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلى من والاهم وتبعهم وسار على نهجهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خدا بھی قریب ہوتا ہے، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خدا بھی قریب ہوتا ہے۔ ان کی محفل میں بیٹھنے والا ہر ایک شخص بڑا خوش نصیب ہوتا ہے۔ ان کی محفل میں بیٹھنے والا ہر ایک شخص بڑا خوش نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہم تمام کو شب جمعہ اور شب میلاد میں جمع فرمایا ہے۔ آج کی مقدس رات کی دو خصوصیات ہے۔ ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ آج کی رات شب جمعہ ہے، جو بڑی برکتوں والی رات، عظمتوں والی رات ہے، اور دوسری اہم خصوصیت یہ ہے کہ آج کی شب میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ جو حضرات دور بیٹھے ہوئے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ تھوڑی زحمت کرتے ہوئے اندر تشریف لا لیں، تھوڑا قریب تشریف لا لیں، اسی لیے کہ عاشق صادق کہہ رہا ہے جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خدا بھی قریب ہوتا ہے۔ جہاں خدا قریب ہو رہا ہے بندے دور بیٹھے ہیں تو مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ ماشاءاللہ، جو حضرات تھوڑا آگے بڑھ جائے تاکہ سامنے کی جگہ بھی مکمل ہو جائے اور ہم ذکر حبیب پاک علیہ السلام کی جو برکتیں ہیں اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو دنیا میں بہت سی خوشیاں عطا فرمائی ہے۔ بے شمار اللہ نے مجھے اور آپ کو اور اس دنیا میں آنے والے کئی انسانوں کو اللہ پاک نے بے حساب خوشیاں، نعمتیں اور اللہ کے انعامات اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کیے یا نہیں کیے؟ بولو بھائی، اللہ کے انعامات ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کے انعامات، ہم یہ جو سانس لے رہے ہیں یہ سانس لینا بھی اللہ کی نعمت ہے، سانس کا چھوڑنا بھی اللہ کی نعمت ہے۔ سانس لے لیے چھوڑ نہ سکے انسان کی زندگی ختم، سانس چھوڑ دیا دوبارہ لے نہ سکے انسان کی زندگی کا خاتمہ۔ یہ جو سانس کا سسٹم چل رہا ہے یہ سسٹم بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ سانس لینا، سانس چھوڑنا، ہم نے کووڈ کے دور میں دیکھا کہ لوگ سانس لینے کے لیے اور سانس نہ آنے کی وجہ سے ہمارے ہندوستان کیا دنیا بھر میں لاکھوں انسانوں کی جان چلی گئی۔ ہوا یا نہیں ہوا؟ یہ سانس لینا بھی اللہ کی نعمت، سانس چھوڑنا بھی اللہ کی نعمت۔
انسان گفتگو کر رہا ہے، بات چیت کر رہا ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ بیٹھ کر سن رہے ہیں، یہ سننا بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت۔ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، یہ دیکھنا بھی اللہ کی نعمت۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہزاروں نعمتیں دی، انسان کے لیے زمین کا فرش، آسمان کا شامیانہ، یہ سورج کی روشنی، یہ چاند کی چاندنی، یہ شجر، یہ حجر، یہ ساری کائنات میں اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی، اتنی نعمتیں دی ہم کو۔ قرآن میں اللہ نے چیلنج کیا، اللہ نے چیلنج کیا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے میرے بندو، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، ساری دنیا مل جائے اور کیلکولیٹرز نکال لے، ساری دنیا مل کر اللہ کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا چاہے، قسم بخدا ساری دنیا ختم ہو جائے گی، خدا کی نعمتوں کو کوئی کاؤنٹ نہیں کر سکتا، کوئی گن نہیں سکتا۔ رب نے اتنی نعمتیں دی جس کا کوئی شمار نہیں، کوئی حساب نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھ لیں، یہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہاں علماء موجود ہیں، اہل علم موجود ہے، حفاظ موجود ہے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے دنیا میں جتنی نعمتیں مجھے دی اور آپ کو دی، ساری کائنات کو اللہ نے جتنی نعمتیں دی، ان ساری نعمتوں میں چاہے وہ نعمتیں زمین کی ہو یا آسمان کی ہو، چاہے وہ نعمتیں دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو، اللہ کی ساری نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت، سب سے اعلیٰ نعمت، سب سے عرفہ نعمت، خدا کی نعمتوں میں سب سے اونچی، سب سے اعلیٰ، سب سے بلند اگر کوئی نعمت ہے تو سارے انسانیت اور سارے ایمان والے، سارے کلمہ گو ایک زبان ہو کر کہیں گے کہ خدا کی سب سے بڑی نعمت کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، رسول پاک کی ذات بابرکت ہے، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں میں سب سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں۔ آج کی رات جس نعمت کا جشن منانے کے لیے ہم جمع ہیں، نارائن پیٹ کی جامع مسجد میں جتنے رسول پاک کے امتی یہاں جمع ہیں، ہمارے جمع ہونے کا مقصد کیا ہے؟ ہم یہاں پر کیوں جمع ہوئے؟ ہم یہاں اسی لیے جمع ہوئے کہ آج ہم اللہ کی کائنات کی سب سے بڑی نعمت کا ذکر کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے۔ الحمدللہ، ماشاءاللہ ہمارے درمیان مولانا تشریف لا چکے ہیں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو جس نعمت کا جشن منانے کے لیے آج آپ اور ہم جمع ہیں، ہمارے جمع ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کائنات کی سب سے بڑی نعمت کا جشن منانے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے، اس نعمت کی آمد کی خوشی میں یہاں پر جمع ہوئے، جو نعمت صرف نعمت نہیں ہے، اصل کائنات ہے، وجہ کائنات ہے، ساری کائنات، ساری روح زمین سے لے کر آسمان تک ساری کائنات جس ذات کے صدقے میں اللہ نے بنایا ہے، اس ذات کی آمد کی خوشی میں آپ اور ہم یہاں پر جمع ہیں۔ تو میرے اور آپ کا جمع ہونا یہ کوئی بے فیض نہیں ہے، بے مقصد نہیں ہے، با مقصد ہے۔ ہم نبی کے امتی ہیں اور اپنی نبی سے عقیدت
اور محبت اور صرف خوشی نہیں بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہے، خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے جمع ہے کہ اے اللہ تیرا کروڑوں درجے احسان ہے کہ تو نے ہمیں مصطفیٰ کا امتی بنایا ہے۔ فضل رب العلا، اور کیا چاہیے؟ فضل رب العلا، اور کیا چاہیے؟ مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ آقا جو اللہ کی وہ عظیم نعمت ہے جس نعمت کے صدقے میں ساری کائنات کو پیدا کیا گیا، جو وجہ تخلیق کائنات ہے، اور وہ نعمت ہے کہ جس نعمت سے نسبت کی وجہ سے ساری نعمتیں ہمارے لیے نعمت بنی ہے۔ نعمتوں کو نعمت بنانے والی ذات کا نام ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نعمتوں کو نعمت بنانے والی ذات، آپ پوچھیں وہ کیا؟ اب آپ دیکھ لیں یہ سر اللہ کی نعمت ہے یا نہیں ہے؟ بولو بھائی، یہ سر اللہ کی نعمت ہے یا نہیں ہے؟ اگر یہ سر بتوں کے آگے جھک جائے تو یہ سر نعمت رہے گا یا زحمت بن جائے گا؟ زحمت بن جائے گا۔ یہ سر غیر اللہ کے آگے، بتوں کے آگے جھک جائے تو زحمت بن جائے گا، لیکن مصطفیٰ نے اس سر کو رب کی بارگاہ میں جھکا کر نعمت بنا دیا ہے، نعمت بنا دیا ہے میرے آقا نے۔ یہ آنکھیں اللہ کی نعمت ہے یا نہیں ہے؟ اگر ان آنکھوں سے ناجائز چیزیں، حرام چیزیں، گناہوں کی چیزیں، گندی چیزیں اگر ان آنکھوں سے دیکھیں گے، آنکھ نعمت بنے گی یا زحمت بن جائے گی؟ زحمت بن جائے گی۔ کیوں؟ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا جو اپنی آنکھ کو حرام چیز سے بھرے گا، ناجائز چیزوں سے، گندی چیزوں سے، بے حیائی کی چیزوں سے جو اپنی آنکھوں کو بھرے گا، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کی آنکھ میں جہنم کی آنکھ کو بھر ڈالے گا۔ اللہ اکبر، دوزخ کی آنکھ کو بھر دے گا، آنکھوں کا غلط استعمال کی وجہ سے۔ آنکھ نعمت ضرور ہے، لیکن اگر اس کا استعمال صحیح نہیں کیا جائے تو یہ آنکھ نعمت نہیں زحمت بن جائے گی۔ لیکن مصطفیٰ نے اس آنکھ کو اللہ کی ایسی نعمت بنایا، فرمایا کہ جو میرا امتی اپنے ماں باپ کو، اپنے والدین کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھے گا، پیار کی نظر سے دیکھے گا، صرف محبت کی نظر سے دیکھے گا، اللہ اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا، ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ آنکھ جو اللہ کی نعمت ہے، کس نے ہم کو نعمت بنایا ہے؟ مصطفیٰ نے ہم کو بنایا ہے۔ ہر چیز کو آپ دیکھ لیں، ہر چیز کو دیکھیں، اگر دنیا اس کا غلط استعمال کر رہی تھی، مصطفیٰ نے اسے صحیح راہ پر پہنچایا اور فرمایا کہ اگر تم اپنی زندگی کو گناہوں کے کاموں میں گزارو گے تو تمہاری زندگی تم کو جہنم میں لے جانے والی بن جائے گی، اور اگر تم اپنی زندگی کو آمینہ کے لال، صاحب میلاد، نبیوں کے سلطان، امام الانبیاء کی غلامی میں زندگی گزارو گے تو ان کا راستہ تمہیں جنت کے راستے تک پہنچا دے گا۔ آج اس نبی کا جشن منانے کے لیے جمع ہے جن کے صدقے میں اللہ نے ہم کو کیا کیا نہیں دیا، کیا کیا نہیں دیا۔ مصطفیٰ وہ اللہ کی نعمت ہے، انہی کے صدقے میں ایمان ملا ہے، انہی کے صدقے میں قرآن ملا ہے، انہی کے صدقے میں رحمان کا پتہ چلا ہے۔ ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے۔ وہ کیا ہے جو ہم نے ان سے نہیں پایا ہے؟ وہ کیا ہے جو ہم نے ان سے نہیں پایا ہے؟
ایک انسان کو کوئی نعمت ملتی ہے اللہ کی طرف سے، اسے خوشی ہوتی ہے، یہ انسان کی فطرت میں یہ بات داخل ہے، اور خوش ہونا کوئی بری بات نہیں ہے۔ ایک انسان شادی ہو گئی، 5 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہوئی، 10 سال کے بعد اگر اس کے گھر میں اولاد ہوئی تو اسے خوشی ہوتی یا نہیں ہوتی؟ آپ مجھے بتلائیں، خوشی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ خوشی ہوگی، نہ اس کو ہوگی بلکہ اس کے پورے گھرانے کو ہوگی، پورے دوستوں کو ہوگی۔ اور جب اولاد ہوتی ہے سالوں کے بعد، ہم نے دیکھا کہ لوگ خوشی کے مارے صرف خوش نہیں ہوتے بلکہ خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں، مٹھائی کھلاتے ہیں، لوگ مبارکبادیاں دیتے ہیں کہ الحمدللہ اولاد نہیں تھی، صاحب اولاد ہو گیا ہے، مٹھائی کھلائی جاتی ہے، مبارکبادی دی جاتی ہے، گلے ملتے ہیں، لوگ خوشیوں سے تحفے تحائف لے کر آتے ہیں۔ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ کسی کا مکان نہیں تھا، کرائے کے مکان میں تھا، اللہ نے اسے توفیق دی، مال دیا، مکان ذاتی بنا لیا۔ مکان ذاتی بننے کے بعد وہ کیا کرتا ہے؟ خوشی کی مارے ایک دعوت کرتا ہے، گھر برونی کی دعوت۔ آپ کے پاس ہوتی یا نہیں ہوتی پتہ نہیں، لیکن ہمارے پاس ہوتی ہے، گھر برونی کی دعوت ہوتی ہے۔ نیا مکان بنا، پورے دوستوں کو، پڑوسیوں کو، رشتہ داروں کو، خاندان والوں کو بلایا جاتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ آج کرایہ دار جا کر مکاندار بن چکا ہوں، مکان ذاتی ہو چکا ہے۔ لوگ جاتے ہیں، اسے پھول پہناتے ہیں، گلے ملتے ہیں کہ بھائی بہت بہت مبارک ہو۔ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ اس طرح کوئی ہمارے پاس نوجوان ہے، کئی دن تک بے روزگار تھا، روزگار سے نہیں لگا تھا، کاروبار نہیں تھا، بے روزگارہ پھر رہا تھا، اچانک معلوم ہو گیا کہ اس نوجوان کو کینیڈا کا ویزا لگ گیا، کسی کو آسٹریلیا کا ویزا لگ گیا۔ فوراً گھر والے دعوت کرتے ہیں کہ بچہ ہمارا کینیڈا جا رہا ہے، باہر کے ملک کو جا رہا ہے۔ سارے خاندان والے آ کر پھول پہناتے ہیں، گلے ملتے ہیں، لے جا کر اسے ایئرپورٹ تک چھوڑتے ہیں۔ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ یہ جتنی خوشیاں ہیں، ان خوشیوں پر کسی کو اعتراض نہیں، کسی کو کوئی ٹینشن نہیں، سب کہتے ہیں کہ بھائی اللہ نے نعمت دی ہے، وہ نعمت کا شکر ادا کر رہا ہے، خوشی کا اظہار کر رہا ہے، کوئی غلط کام تو نہیں کر رہا ہے، ڈی جے لگا کر ناچ تو نہیں رہا ہے، اچھا کام کر رہا ہے، دعوت کر رہا ہے، پھول پہنا رہے ہیں، مٹھائی بانٹ رہے ہیں، کوئی غلط بات تو نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھ لیں، یہ دنیا میں جتنی خوشیاں ہیں ہماری زندگی میں، کوئی بے اولاد تھا، صاحب اولاد ہو گیا، اولاد کی خوشی، مکان کی خوشی، دکان کی خوشی، امریکہ کے ویزے کی خوشی، یہ دنیا کی جتنی خوشیاں ہیں، دنیا کی جتنی خوشی کے موقع ہیں، قسم بخدا مصطفیٰ کی آمد کی خوشی پر دنیا کی ساری خوشیاں قربان ہیں۔ حضور کی ولادت، میرے آقا کی آمد، یہ وہ خوشی ہے، کائنات کی ساری خوشیوں کو جمع کر دیا جائے، مصطفیٰ کے میلاد کی خوشی کو جب دیکھا جائے تو یہ ساری خوشیاں سرکار کی میلاد کی خوشی پر قربان ہے۔ وہ خوشی ہے میلاد مصطفیٰ کی۔ کائنات میں ایسی کوئی خوشی نہیں، کائنات میں ایسی کوئی مسرت نہیں جو سرکار کی آمد کی خوشی ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے، اللہ کا کلام، یہاں ہمارے پاس الحمدللہ مدرسے دارالعلوم دینیہ کے طلباء بیٹھے ہیں، ان کے سینوں میں اللہ کا کلام قرآن محفوظ ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ قرآن کی آیت سنا رہا ہوں، اللہ فرما رہا ہے، اے میرے بندو، اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر نازل فرمائی ہے۔ وہ کون سی نعمت ہے اللہ کی؟ اللہ فرماتا ہے کہ سنو،
میری وہ نعمت جس کو میں یاد کرنے کا حکم دے رہا ہوں، میری وہ نعمت ہے کہ جب تم سب ساری انسانیت ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے سے عداوتیں تھی، نفرتوں کا ماحول تھا، معمولی باتوں پر کئی پیڑیاں ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی معصوم بچیوں کو زمین میں زندہ درگور کیا جاتا تھا، بہنوں کو، عورتوں کو ظلم کے پہاڑ ان پر برسائے جاتے تھے۔ جب ہر طرف دشمنیاں، عداوتیں، نفرتیں تھیں، اس وقت اللہ تعالیٰ نے تم پر یہ کرم فرمایا، تم پر اللہ نے یہ کرم کیا کہ اللہ نے اس نعمت کے ذریعے تمہارے دلوں کے اندر محبتوں کو ڈال دیا، دلوں میں محبتیں پیدا ہو گئی، نفرتیں ختم ہوئی، محبتیں پیدا ہو گئی، نفرتوں کے کانٹے کٹ گئے، محبتوں کے پھول اگنے لگے۔ اس نعمت کو یاد کرو جس نعمت کی وجہ سے تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ وہ نعمت کون سی نعمت ہے جس کی وجہ سے دشمنیاں ختم ہو گئی، محبتیں پیدا ہو گئی؟ وہ کون سی نعمت ہے؟ مفسرین اکرام فرماتے ہیں اس نعمت سے مراد اللہ کے نبی امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے، حضور کی ذات ہے کہ میرے آقا کی آمد سے پہلے دشمنیاں تھی، نفرتیں تھی، لڑائی جھگڑے تھے، مصطفیٰ تشریف لائے تو محبتیں، نفرتیں محبتوں میں تبدیل ہو گئی ہے۔ اور اللہ پاک کیا فرماتا ہے آگے؟ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا۔ اے انسانوں، تم اس وقت دوزخ کے گڑھے پر کھڑے ہوئے تھے، دوزخ کے گڑھے پر کھڑے ہوئے تھے، میرا مصطفیٰ آیا تم کو اس دوزخ کے گڑھے سے بچا لیا ہے۔ تو اس نعمت کو یاد کرنے کا حکم قرآن دے رہا ہے، آج وہی تو ہم کر رہے ہیں، اسی نبی کا تو ہم تذکرہ کر رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے اللہ کی نعمت کو یاد کرو، یاد کرو۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں یا نبی، یا نبی، یہ اللہ کی نعمت کو یاد کر رہے ہیں۔ اور اسی لیے آج ہم اہل سنت والجماعت کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آج اللہ نے ہمیں وہ جشن منانے کی توفیق دی ہے کہ آج نبی کے میلاد کی 1500ویں میلاد مصطفیٰ کا ہم جشن منا رہے ہیں۔ میرے آقا کی دنیا میں تشریف آوری ہو کر 1500 سال ہو رہے ہیں اس مرتبہ کے میلاد پاک میں۔ بہت سے لوگوں کو بات سمجھ میں بھی نہیں آئی، کئی لوگوں نے پوچھ بھی لیا مجھ سے کہ 1500واں کیسا ہے یہ میلاد النبی، کئی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی۔ آپ کو بتلاتا ہوں، سنیں، یہ حضور کا اس سال کا جو میلاد ہے، یہ سرکار کے 1500واں میلاد النبی کا جشن ہم منا رہے ہیں۔ کیسے؟ اس طریقے سے کہ یہ 1447 ہجری ہے اور رسول پاک علیہ السلام مکہ مکرمہ میں 53 سال رہے۔ کتنے سال؟ 53 ایئرس مکہ مکرمہ میں، 53 سال میرے آقا شہر مکہ میں رہے۔ 53 سال رہنے کے بعد جب مدینہ پاک کو ہجرت فرمائے تب سے ہجری کا آغاز ہوا ہے، تب سے ہجری کا آغاز ہوا ہے۔ تو مدینہ پاک جب تشریف لائے تب سے لے کر اب تک 1447 ہجری ہوئے۔ کتنے؟ 1447۔ اور اس 1447 میں آپ 53 سال کو ایڈ کر دیں، کتنے ہو جائیں گے؟ 1500 سرکار کا جشن میلاد۔ کتنا؟
یہ اللہ نے میرے اور آپ کے حق میں یہ نعمت رکھی ہے، یہ بھی کوئی معمولی نعمت نہیں ہے۔ پھر جب 1600ویں سرکار کی میلاد آئے گی، 100 سال کے بعد ہم اس دنیا میں رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ ہماری آنے والی نسلیں رہیں گے انشاءاللہ۔ لیکن اللہ پاک نے ہم کو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے 1500ویں جشن میلاد منانے کی اللہ نے ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائی۔ اس پر بھی ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس پر بھی ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ کیسے کریں گے؟ سب مل کر میرے ساتھ پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ وہ کلمات آپ نے پڑھے ہیں جو صحیح بخاری شریف کی سب سے آخری حدیث پاک ہے، سب سے آخری حدیث پاک ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن، دو کلمات ایسے ہیں جو رحمان کو پسند ہے۔ جو کس کو پسند ہے؟ رحمان کو پسند ہے۔ اور آگے حضور فرماتے ہیں خفیفتانی فی اللسان، وہ کلمے کوئی ٹف کلمے نہیں کہ زبان پر ادا نہ ہو سکے، فرمایا زبان پر بڑے ہلکے ہیں، زبان پر بڑے ہلکے، ہلکے کا مطلب آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں، مشکل نہیں ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں حضور زبان پر ہلکے ہیں، یہ نہ سمجھو ثواب میں بھی ہلکے ہوں گے، میزان پہ بھی ہلکے ہوں گے، فرمایا نہیں، ثقیلتان فی المیزان، میزان پر بڑے بھاری ہیں، میزان کو بھر دینے والے ہیں۔ وہ دو کلمے کون سے ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں وہ دو کلمے یہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جب بندہ یہ پڑھتا ہے تو وہ کلمات جو زبان سے ادا ہوتے ہیں وہ رحمان کو بھی پسند آتے ہیں اور بندوں کے میزان پر بڑے بھاری بن جاتے ہیں۔ تو آج ہم شب میلاد میں ان کلمات کو ادا کیے اور اللہ کی رحمت سے امید ہے جیسے میرے آقا نے جن کا میلاد ہم منا رہے ہیں، حضور نے ان کلمات کی جو شان بیان کی ہے، اللہ اس کا صدقہ ہم سب کو نصیب فرمائے گا۔ تو اسی لیے آج ہم سب اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں وہ نبی کا امتی بنایا ہے جس نبی کو رحمت للعالمین کا تاج عطا فرمایا ہے۔ رحمت للعالمین ہے، سارے عالموں کے لیے رحمت ہے، ایک انسان دو انسان کے لیے نہیں، سارے عالموں کے لیے رحمت ہے، ساری کائنات کے لیے رحمت ہے۔ فرمایا وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، وہ یعنی حضور میرے آقا وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کا کرم ہے کہ انہیں یہ عالم پسند آیا ہے، یہ مدینے والے آقا کا کرم ہے، انہوں نے ہم گنہگاروں کے عالم کو پسند فرمایا ہے۔ تو قابل مبارکباد ہے آج کے اس اجتماع میں بیٹھے ہیں، سرکار کے میلاد کا جشن منانے کے لیے ہم سب آقا کے میلاد کا جشن منائیں گے اور اس دھوم سے منائیں گے، اس عقیدتوں کے ساتھ منائیں گے، اس محبتوں کے ساتھ سرکار کے میلاد کا جشن منائیں گے کہ آج ہم نے آقا کے میلاد کی خوشی میں اپنی گلیوں کو سجایا ہے، سجایا نہیں سجایا، مسجدوں کو روشن کیا ہے، گھروں کو روشن کیا ہے، گلیاں جگمگا رہی ہے۔ نارائن پیٹ کی سرزمین پر جب میں آ رہا تھا تو دیکھا کہ الحمدللہ ہر کوئی اپنی اپنی استطاعت و گنجائش کے اعتبار سے سرکار کے میلاد کے موقع پر
گلیوں کو روشن کر رہا ہے۔ لیکن آج عاشقوں، سرکار کے غلاموں، ایک اہم بات بتلانے کے لیے یہاں آیا ہوں کہ جو روشنیوں سے اپنے گھروں کو سجائے ہیں، ایک عشق رسول کا چراغ اپنے دلوں میں بھی روشن کر لے، دلوں میں بھی عشق رسول کا چراغ روشن کر لے، دل کے اندر بھی محبت رسول کا چراغ روشن ہو۔ اور جب دل میں عشق رسول کا چراغ روشن ہوگا، قسم بخدا کائنات کبھی، دنیا کبھی ہمیں جھکا نہیں سکے گی۔ دنیا کے پاس اتنی ہمت، اتنی جرأت، اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ عشق مصطفیٰ کے لگائے ہوئے چراغ کو بجھا سکے۔ دنیا میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ ہم نے ظاہر کو سجایا ہے، باطن کو بھی سجا لے۔ محبتوں سے اپنے گلیوں کے چوراہوں پر ہم نے جھنڈے لگائے ہیں، ایک عشق مصطفیٰ کا جھنڈا اپنے دلوں پر بھی لگا لیا کرے۔ محبت رسول کا جھنڈا، عشق رسول کا جھنڈا ایک ہمارے دل پر بھی گڑا ہوا ہونا چاہیے۔ آج دنیا ہمارے دلوں سے عشق رسول کو نکالنا چاہتی ہے۔ آج دنیا چاہتی ہے کہ نبی کا امتی نبی سے دور ہو جائے، نبی سے تعلق کو توڑنا چاہتے ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے، میلاد کے موقع پر ہم سب کو یہ عہد کو دوبارہ پیدا کرنا ہے، اس فکر کو زندہ کرنا ہے کہ ہم اپنا تعلق گنبد خضرا کے مکین سے مضبوط کرتے جائیں گے۔ ہمارا تعلق سرکار سے مضبوط ہوگا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا جاگنا نبی 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 کہتے ہوئے گزرے گا۔ ہم اپنے تعلق کو سرکار سے مضبوط کریں اور اس دنیا کی محبتوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ ایک عاشق صادق نے بڑی پیاری بات کہی، کہا کہ زندگی کے ہیں بس دو جہاں، زندگی کے ہیں بس دو جہاں، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دو جہانوں کے درمیان میں بس فاصلہ ہے ایک سانس کا، ان دو جہانوں کے درمیان میں بس فاصلہ ہے ایک سانس کا، جو چلتی رہی تو یہ جہاں، رک جائے تو وہ جہاں۔ سانسوں کی اس مالا میں رنگ بھر دو عشق مصطفیٰ کا، سانسوں کی اس مالا میں موتی پرو دو درود و سلام کا، پھر چاہے یہ جہاں ہو یا وہ جہاں ہو، ساتھ میں ہوں گے محبوب دو جہاں، ساتھ میں ہوں گے محبوب دو جہاں۔ تو آج ہم سب کو اپنی سانسوں کو عشق رسول سے بھر دینا ہے، محبت رسول سے بھر دینا ہے، سرکار کی محبت میں زندگی گزارنا ہے۔ جس نبی کا ہم میلاد منا رہے ہیں، ان کی پیاری پیاری سنتوں کو اپنانا ہے، ان کے اخلاق کو اپنانا ہے۔ آج ہمارے اخلاق اتنے بدتر ہو چکے، اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ ہمارے پرائے تو پرائے، ہمارے اپنے بھی آج ہم سے دور بھاگ رہے ہیں۔ آج لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، دشمنیاں پیدا ہو چکی ہے، نفرتیں پیدا ہو چکی ہے، ماں باپ اور اولاد کے درمیان جم نہیں رہی ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کو بددعائیں دے رہے ہیں، ایک دوسرے کو کوس رہے ہیں، شوہر بیوی کو کوس رہی ہے، بیوی شوہر کو کوس رہا ہے۔ ایسے معاملات ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں؟ ایسے نفرتوں کے ماحول میں ہمیں آمنہ کے لال رسول پاک کے اخلاق کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو، جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو، وہ بہترین انسان ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے، ہم آقا کے میلاد پاک کی اس خوشی اور مسرت میں ہم دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، اے دنیا والوں، ہمارے نبی وہ شان والے ہیں جن کے قدموں کی برکت سے جب قدم زمین پر پڑے، اللہ نے ساری زمین کو پاک و صاف فرما دیا۔ حضور کے مبارک قدم کی وجہ سے ساری روئے زمین پاک و صاف ہو چکی۔ آج ہمارے دلوں میں کی
جو گندگیاں ہیں دلوں میں، جو عداوتیں ہیں، نفرتیں ہیں، دشمنیاں ہیں، ان نفرتوں کو، ان عداوتوں کو آج ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ ضرور کریں۔ میرے آقا فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اگر کوئی رات بھر نماز پڑھ رہا ہے، دن بھر روزہ رکھ رہا ہے، رات بھر نماز پڑھ رہا ہے اور دن میں کیا کر رہا ہے؟ بولو بھائی، دن میں روزہ رکھ رہا ہے، حضور فرماتے ہیں کیا میں اس سے بہتر، اس سے اعلیٰ، اس سے اونچا درجہ میں تم کو نہ بتلاؤں؟ اس سے اونچا درجہ، رات بھر نماز پڑھنے والا، دن بھر روزہ رکھنے والا، کتنا ثواب مل رہا ہے، کتنی اللہ کی بارگاہ سے انعامات حاصل کر رہا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اس سے بڑا درجہ یہ ہے کہ تمہارے اندر جو اخلاق ہے، تمہارا جو کردار ہے، تمہارے جو مینرز ہے، یہ اگر بہتر ہو جائے، تمہارے اخلاق بہتر ہو، تمہارا کردار بہتر ہو، تمہاری زبان میٹھی ہو، تمہارا انداز نرم ہو، تمہارے اندر لوگوں کو معاف کرنے کا جذبہ ہو، تم خدا کے بندوں کے ساتھ احسان کرنے والے ہو، فرمایا یہ جو حسن اخلاق ہے یہ دن بھر روزہ رکھنے، رات بھر اللہ کی عبادت کرنے کے برابر اللہ تم کو ثواب عطا فرمائے گا، برابر اللہ تم کو ثواب عطا فرمائے گا۔ تو آج ہم صاحب اخلاق قرآن جن کو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہہ رہا ہے، اس خلق عظیم والے نبی کے میلاد میں ہم جمع ہیں۔ خدا را اپنے اخلاق کو بہتر بنائے، خدا را اپنے کردار کو بہتر بنائے، اپنی زبانوں کے اندر نرمی لائے، اپنے اندر انانیت، تکبر، میں پن، اکڑو پن یہ اپنے اندر سے ختم کرے۔ ہم سب خدا کے بندے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کلکم من آدم و آدم من تراب، اے میرے امتیو تم تمام کے تمام آدم سے ہو، اور آدم کو کس سے پیدا کیا گیا؟ آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ ہمیں ایک دوسرے پر فخر نہیں کرنا ہے۔ کسی کے نے مال آ گیا، کسی کے نے علم آ گیا، کسی کے نے دولت آ گئی، کسی کو عزت مل گئی، وہ دوسروں کو حقیر سمجھ رہا ہے، کمتر سمجھ رہا ہے۔ نہیں، دوسروں کو کمتر نہ سمجھے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کسی عربی کو عجمی پر فضیلت نہیں، کسی گورے کو کالے پر فضیلت نہیں، کسی انسان کو دوسرے انسان پر اس کے رنگ و نسل کی وجہ سے فضیلت نہیں ہے۔ فضیلت ہے تو فرمایا الا بالتقوی، تقوی کی وجہ سے ایک دوسرے پر فضیلت ہے۔ تو آج ہم رسول پاک کے غلام ہیں، ہماری مزاجوں میں نرمی، اخلاق، کردار ہونا چاہیے۔ ایسا سرکار کا میلاد منائے، ایسی اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لائے، میلاد والے آقا دیکھ کر کہیں ہاں یہ میرا سچا میلادی ہے، ہاں یہ میرا سچا میلادی ہے، کہ میلاد کے موقع پر ساری کائنات خوش ہو رہی تھی۔ اگر کوئی غم زدہ تھا تو وہ ابلیس تھا۔ کون تھا؟ ابلیس رو رہا تھا، ابلیس رو رہا تھا اور مٹھی لے کر اپنے چہرے پر مار رہا تھا۔ ابلیس کو جب جبریل امین نے دیکھا، اپنے پاؤں سے ٹھوکر ماری، ابلیس جا کر مقام عدن میں جا کر گرا۔ جبریل نے بتلایا کہ ظالم، ساری کائنات خوش ہے مصطفیٰ کی آمد کے موقع پر، فرشتے خوش ہیں، انسان خوش ہے، جنات خوش ہے، یہاں تک کہ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قریش کے جانوروں کو اللہ نے گویائی عطا فرمائی۔ قریش کے جو جانور تھے، مشرق کے رہنے والے جانور،
مغرب کے رہنے والے جانور ایک دوسرے سے ملاقات کرتے، سرکار کے میلاد کی سال، میلاد کی رات جانور ایک دوسرے سے ملاقات کرتے، سرکار کی آمد پر ایک دوسرے کو مبارکبادیاں پیش کرتے، جانوریں مبارکبادیاں دے رہے ہیں، سمندر کی رہنے والی مچھلیاں ایک دوسرے سے ملاقات کرتی، سرکار کی آمد کی مبارکبادی دیتی۔ یہی نہیں، حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں قسم بخدا اس دن جس دن سرکار کا میلاد ہوا، کعبۃ اللہ جس کی طرف رخ کر کر ساری کائنات، سارے انسان نماز پڑھتے ہیں، وہ کعبہ بھی مصطفیٰ کے میلاد کی خوشی میں 3 دن 3 رات تک مسلسل کعبہ بھی جھومتا رہا، کعبہ بھی جھوم رہا تھا سرکار کے میلاد کی خوشی میں۔ امام سیوطی فرما رہے ہیں لم تسکن زلزلۃ البیت 3 ایام ولیالہن، کعبہ مصطفیٰ کے میلاد کے موقع پر 3 دن اور 3 رات تک کعبۃ اللہ جھوم رہا تھا، اور کعبے کے اندر سے آواز آ رہی تھی، کعبے کے اندر سے آواز آ رہی تھی، کیا آ رہی تھی سنیں، کعبہ کہہ رہا تھا الآن یرد علی نوری، الآن یجیئنی زواری، الآن اطہر من انجاس الجاہلیہ۔ کعبے کے اندر سے آواز آ رہی تھی کہ لوگوں اب وہ وقت آ چکا ہے، اب وہ وقت آ چکا ہے کہ میرا کھویا ہوا نور مجھے دوبارہ لوٹا دیا جائے گا۔ کعبہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں اب میری زیارت کرنے والے بھی کثرت سے آنے لگیں گے۔ کعبہ کہہ رہا تھا کہ لوگوں اب مجھے زمانے جاہلیت کی گندگیوں سے پاک کر دیا جائے گا۔ کعبے کے اندر کیا گندگی تھی؟ 360 بت کعبے کے اندر رکھے ہوئے تھے، 360 بت رکھے ہوئے تھے، مصطفیٰ آئے تو ساری گندگیوں کا خاتمہ فرما دیا ہے۔ تو جس نبی کی آمد پر کعبہ جھوم رہا ہے، فرشتے وجد کر رہے ہیں، سورج کو اللہ روشنی اور عطا فرما رہا ہے، جس نبی کی آمد کی رات اللہ نے نہر کوثر کے اطراف میں، نہر کوثر جنت کی جو نہر ہے اس کے اطراف میں اللہ تعالیٰ نے 70,000 کتنے 70,000 درخت، کافور کے 70,000 درخت اللہ نے نہر کوثر کے اطراف میں لگا دیے مصطفیٰ کی آمد کی رات میں۔ اللہ نے بتلایا کہ دیکھو تم اپنی استطاعت کے حساب سے دنیا میں مصطفیٰ کی آمد کی خوشیوں کا جشن مناتے ہو، میں تو خالق کائنات ہوں، میں تو مالک دو جہاں ہوں، میں تو قادر مطلق ہوں، میں میرے محبوب کے میلاد کی رات اس طریقے سے خوشیوں کا اور ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے سجا دیا۔ تو آج اس نبی کے میلاد کا جشن ہم منا رہے ہیں، جن کی آمد کے موقع پر ہر طرف خوشیوں کا ماحول، محبتوں کا ماحول ہے۔ اس نبی کو جب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، ساری کائنات خوش تھی، شیطان ابلیس مردود رو رہا تھا، اور ہر ایک عاشق کی زبان سے نکل رہا تھا نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو آج ہم سب سرکار کے میلاد کا جشن منا رہے ہیں، مناتے آئے ہیں، لیکن اس مرتبہ کچھ اس طریقے سے سرکار کا میلاد منائیں کہ جو شیطان آقا کے میلاد کے موقع پر رو رہا تھا، ہماری زندگیوں کے اندر
ایسی تبدیلی آ جائے کہ شیطان ہماری زندگی کو دیکھ کر روتا رہے، ہماری نیکیوں کو دیکھ کر روتا رہے، نبی کی غلامی کو دیکھ کر روتا رہے، شیطان مردود ہمیشہ روتا رہے کہ دیکھو یہ میلاد منانے والوں کو کہ یہ میلادی بھی ہے، یہ نمازی بھی ہے، یہ میلادی بھی ہے، یہ نمازی بھی ہے۔ کیوں؟ میرے آقا کا جب میلاد ہوا، سرکار کی ولادت ہوئی، میرے آقا دنیا میں تشریف لائے تو سب سے پہلے کیا کیا؟ سب سے پہلے کیا کیا؟ میرے آقا نے سب سے پہلے زمین پر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ فرمایا ہے، دنیا کو بتلایا کہ دنیا والوں یہ میرے میلاد کا پیغام ہے۔ تو خدا را ہم میلادی بھی بنے، ہم نمازی بھی بنے، ہم میلادی بھی ہیں، ہم نمازی بھی ہیں، ہم نیاز والے بھی ہیں، ہم نماز والے بھی ہیں۔ تو اسی لیے آج آقا کے میلاد کے جشن میں ہم سب کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کی طرف، نبی کی غلامی کی طرف آئے۔ دیکھیں میرے آقا کے اخلاق کیسے تھے، میرے آقا کتنے صادق الوعد تھے۔ ابھی آپ نے ایک کمسن بچے سے بڑی سرکار کی پیاری پیاری باتیں سماعت کی ہے۔ صادق، اس بچے نے کہا کہ صاد سے صادق الوعد تشریف لائے، یعنی میرے آقا سچے ہیں، ان کی صداقت کا یہ عالم ہے، اپنے تو اپنے ہیں، غیر بھی ان کی صداقت کی دعوت دیا کرتے تھے۔ تو آج نارائن پیٹ کی اس مسجد میں جتنے جمع ہیں، خدا را نیت کر لیں، ارادہ کر لیں کہ ہم صرف زبان کے عاشق نہیں، صرف زبان کے گفتار کے غازی نہیں، بلکہ کردار کے غازی بنیں گے انشاءاللہ۔ اپنی زندگیوں میں تبدیلیاں لائیں گے۔ شیطان مردود جو مصطفیٰ کے میلاد کی رات رو رہا تھا، اس کو ہمیشہ رلاتے رہیں گے۔ اور شیطان کب روئے گا؟ شیطان جب روئے گا جب میلاد منانے والا نماز پڑھنے لگے گا۔ شیطان جب روئے گا جو ماں باپ کا نافرمان تھا وہ فرما بردار بن جائے گا۔ شیطان جب روئے گا جو اپنی بیویوں پر ظلم کرتا تھا وہ بیویوں کے ساتھ احسان کرنے والا بنے گا۔ شیطان جب روئے گا جب کوئی شراب پینے والا شراب پینے سے سچی توبہ کر کر اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرنے والے بنے گا تو شیطان روئے گا۔ جو سود کھانے والا ہے وہ سود سے توبہ کرے، شیطان روئے گا۔ رشوت کھانے والا رشوت سے توبہ کرے، شیطان روئے گا۔ جو گناہ کے کام ہم سے ہو رہے ہیں، آج شب میلاد ہے، مصطفیٰ کے میلاد کی رات ہے، آج سچے دل سے اللہ سے وعدہ کرے، خدا سے عہد کرے، اے پاک پروردگار تو نے ہمیں نبی کے 1500واں جشن میلاد کا تو نے ہمیں موقع دیا، ہم تجھ سے عہد کرتے ہیں ہمارے آنے والی زندگی نبی کی غلامی والی زندگی ہوگی، نبی کی وفاداری والی زندگی ہوگی۔ ہم سے جتنا ہو سکا، جتنا ہم سے ہو سکا ہم نبی کی وفاداری کریں گے انشاءاللہ۔ کون کون کریں گے؟ ہاتھ اٹھا لیں۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالی ہمارے ان ہاتھوں کو سلامت رکھے اور شیطان مردود ملعون ہمیں چاہے گا کہ ہم کو گناہوں میں ملوث کرے، اللہ کی نافرمانی میں ملوث کرے، لیکن ہم نبی کا دامن ہاتھ سے تھامیں گے اور امید ہے کہ اللہ تعالی ہماری ان کوششوں کو، ہماری ان محنتوں کو قبول فرمائے۔